بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ وقال ربکم ادعونی، اور کہا تمہارے رب نے، ادعونی تم مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، پہنچوں گا تمہاری پکار کو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یستکبرون عن عبادتی جو تکبر کرتے ہیں وہ، عن عبادتی میری عبادت سے، سیدخلون جہنم ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ جہنم میں، داخرین ذلیل کر کے، ذلیل ہونے والے ہوں گے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہا رب تمہارے نے، مجھے پکارو تو میں تمہاری پکار کو پہنچوں گا، مجھے پکارو، اکیلے مجھ ہی کو پکارو، میرے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ ان الذین یستکبرون، یہ نتیجہ ہے نداء غیر اللہ کا، جو اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں، بے شک وہ لوگ، یستکبرون عن عبادتی وہ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یعنی اللہ کے پکارنے پر بند نہیں رہتے، ایک اللہ ہی کو پکارنے پر بند نہیں رہتے، غیروں کو پکارتے ہیں تو یہ اکیلے مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں۔ دعا پکار کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک اعتقاد الوہیت یا لوازم الوہیت، سمجھ کے پکارتا ہے کوئی کسی کو تو یہ عبادت ہے۔ دعا پکار دو قسمیں، ایک اعتقاد الوہیت یا لوازم الوہیت کا عقیدہ رکھ کر کسی کو پکارتا ہے تو یہ پکار عبادت بنتی ہے، یہ پکار عبادت ہے۔ اعتقاد الوہیت، عقیدہ رکھنا کسی کے بارے میں کہ وہ میرا الہ ہے، الہ سمجھ کر پکارتا ہے، تب بھی اس کا پکارنا یہ عبادت بن جائے گا۔ یا لوازم الوہیت، الہ کے جو لوازمات ہیں، الہ کے لوازمات ہیں مشکل کشا، حاجت روا، غیب دان، نفع نقصان کا مالک، موت حیات کا مالک، عزت ذلت کا مالک، ہر جگہ حاضر ناظر، بگڑیاں بنانے والا، ہر ایک کی سننے والا، یہ اور ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے والا، یہ حاضر ناظر مختار کل، موت حیات کا مالک، یہ لوازمات الوہیت ہیں، یہ الہ کے لوازمات ہیں۔
جو الہ کے ساتھ خاص ہیں۔ کسی کو اللہ کے سوا الہ سمجھ کر یا الہ نہیں سمجھتا لیکن لوازم الوہیت جو الہ کے لوازمات ہیں ان میں وہ سمجھ کر، یعنی کسی نبی کو پکارتا ہے کہ اللہ نے اس کو سب اختیار دیے ہیں، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاضر ناظر ہے، میری پکار سنتا ہے، مجھے جان لیتا ہے اور میری ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی ہستی میں الہ کی لوازمات رکھ کر اس کو پکارے تو وہ پکار عبادت بنتی ہے اور یہ پکارنے والا مشرک بن جائے گا۔ یہ ایک قسم ہے دعا کی پکار کی۔ اور دوسری قسم جو دعا کی ہے پکار کی، وہ اعتقاد الوہیت اور لوازم الوہیت۔ اعتقاد الوہیت اور لوازم الوہیت سے خالی ہو کر آواز دیتا ہے تو یہ دعا عبادت نہیں بنتی، یہ دعا عادت بنتی ہے۔ یہ پکار کسی کو پکارتا ہے، نہ الہ اس کے الہ ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے اور نہ الہ والی صفتیں اس میں یہ رکھ کر اس کو پکارتا ہے، نہ الہ سمجھتا ہے نہ الہ والی اس کو صفتیں دیتا ہے، ویسے اس کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، آواز لگاتا ہے، تو یہ پکار اس کی عادت بنے گی، عبادت نہیں بنے گی۔ تو عبادت کیا بنے گی؟ کسی کو الہ سمجھ کر یا اس کے اندر الہ والی صفات رکھ کر اس کو پکارے گا کہ وہ میری پکار سن رہا ہے، جان رہا ہے، پردے سے پیچھے سے جان لیتا ہے، غیب دان ہے، موت حیات کا مالک ہے۔ اللہ کی جو لوازمات ہیں الوہیت والی، وہ کسی مخلوق میں رکھ کر کسی کو بھی پکارے، نبی ولی کو پکارے تو یہ دعا پکار عبادت بنے گی، جو کہ شرک ہے۔ اور اگر کسی کو اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی آپ دوسروں کو آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، تو آپ کا پکارنا شرک نہیں بنتا، ہم نبیوں ولیوں کو پکارتے تو آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ تو اب آپ کی یہاں کیا ہو گئی؟ فرق ہو گیا۔ ہم کسی کو پکارتے ہیں، نہ ہم اس کو الہ سمجھتے ہیں، نہ الہ والی صفتیں اس کو دیتے ہیں، الوہیت والے لوازمات بھی ہم اس کو نہیں دیتے، اس لیے ہماری پکار عادت بنے گی، عبادت نہیں بنے گی۔ اور جو غیروں کو پکارتے ہیں دوسرے شرک کرنے والے، وہ قبروں والوں کو یا نبیوں کو یا ولیوں کو یا کسی کو بھی پکارتے ہیں، وہ الہ کہتے ہیں، ہم الہ نہیں سمجھتے، الہ نہیں سمجھتے لیکن لوازم الہ تو سمجھتے ہیں نا، ان میں الہ کی جو صفتیں ہیں وہ تو سمجھتے ہیں نا، کہ ہم بزرگ کو تب پکاریں وہ پکار ہماری سن رہا ہے، قبر پر ہم تب جا رہے ہیں کہ وہ ہمیں قبر سے دیکھ رہا ہے، ہماری پکاریں سن رہا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ہمارے آنے پر وہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھو، یہ قبر پر آنا وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہ غیب کے پردے سے دیکھنا یہ تو اللہ کی صفت ہے، اور بغیر اسباب کے سننا یہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کا خاص ہے، اس لیے یہ پکارنے والے مشرک بنیں گے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم، جہنم کو داخل ذلیل ہونے والے۔ تو یہی پکار والا مسئلہ ذرا دیکھو سورۃ رعد میں،
آیت نمبر 14 لہو دعوت الحق والذین، سب نے نکال لیا، والذین یدعون من دونہ، لہو دعوت الحق، اس اللہ ہی کے لیے پکار ہے حق سچ کی، یہ دعویٰ ہے، خالص پکار اس اللہ ہی کے لیے ہے۔ والذین یدعون، اور وہ ہستیاں جن کو وہ پکارتے ہیں، جن کو وہ پکارتے ہیں، وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اللہ کے علاوہ، جن کو وہ پکارتے ہیں مصائب اور حوائج میں اللہ کے سوا، یہ دلیل ہے۔ خالص پکار اللہ کے لیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ نہیں جواب دے سکتے ان کے معبود ان کے لیے بشیء، کسی چیز کا بھی وہ ان کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ الا کباسط کفیہ، مگر مثل بچھانے ہتھیلی کے، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ پہنچ جائے پانی اڑ کر اس کے منہ کو، وما ہوا، اور نہیں ہے وہ پانی، ببالغہ، اس کے منہ میں پہنچنے والا، وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے پکار کافروں کی، الا فی ضلال، مگر بے اثر۔ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ کے سوا غیروں کو پکارنے والے کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک پیاسا شخص پانی کے آگے ہاتھ بچھائے اور پانی کو کہے، آ پانی، آ جا، آ جا، میرے منہ میں آ جا۔ اب یہ پکارتا رہے تو کیا پانی پہنچے گا اس کے منہ کو؟ نہیں پہنچے گا، کیونکہ پانی سنتا نہیں ہے۔ اس طرح اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ بھی نہیں سنتے۔ جیسے پانی پیاسے کے منہ میں نہیں پہنچتا، اسی طرح اللہ کے سوا جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ بھی اس طرح اس کی ضرورت کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ پانی نہیں سنتا، وہ بھی نہیں سنتے۔ وما، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حکم یہ نکلے گا، ما دعاء الکافرین، نہیں ہے پکار کافروں کی، معبودان باطلہ کو پکارنا، الا فی ضلال، مگر بے اثر۔ اب قرآن نے حکم لگا دیا کہ اللہ کے سوا جن کو یہ پکار ہے، یہ پکارنے والا کافر ہے۔ اللہ کے سوا کو پکارنے والا کون ہے؟ یہ کافر ہے۔ یہ کس نے حکم لگایا؟ قرآن مقدس نے لگایا۔ تو معلوم ہے جو ان لوگوں کو پکارتا ہے جو اس کی پکار کو سن سکتے نہیں ہیں، تو یہ پکارنے والا ما دعاء الکافرین، یہ حکم ہے۔ لہو دعوت الحق، یہ دعویٰ ہے، اور والذین یدعون من دونہ، یہ دلیل ہے۔ یہ دلیل ہے اللہ کے سوا کو پکارنا جائز نہیں۔ کیوں نہیں پکارنا جائز؟ اس لیے جائز نہیں کہ وہ پکار سن نہیں سکتے۔ پھر مثال کے ساتھ مزید وضاحت کر دی، جس طرح پانی نہیں سنتا وہ بھی نہیں سن سکتے۔ اور پھر حکم بھی لگا دیا
کہ اللہ کے سوا اگر کوئی کسی کو پکارے تو اے اللہ اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا ما دعاء الکافر، تو یہ کون ہوگا؟ کافر ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ چلو یہ پکار والا مسئلہ ہے صاحب۔ اسی طرح سورۃ اعقاف نکالو، آیت نمبر 5، 26 پارہ شروع میں۔ صفحہ 1016، چھبی پارہ نکالو، شروع میں سورۃ اعقاف 5ویں آیت۔ یہاں سے دیکھو مل گیا سب کو؟ 26 پارہ شروع میں سورۃ اعقاف۔ نکالو، ہاتھ رکھ لیا کرو، سبق کوئی نہیں چھوڑنا، آگے بھی جگہ نہ چھوٹے۔ مل گیا سب کو؟ صوفی تو نکالے ہے؟ چلو دیکھو، اس سے پہلے 5ویں آیت سے پہلے تیسری دیکھ لو، قل آپ فرما دو، آپ فرمائے میرا پیغمبر، یہ مطالبہ ہے مشرکین سے دلیل عقلی اور نقلی کا۔ قل آپ فرما دے میرا پیغمبر، ارأیتم ذرا خبر دو تم، ما تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ تو اب دیکھو یہ مسئلہ پکار والا چل رہا ہے۔ مسئلہ کس والا چل رہا ہے؟ پکار والا مسئلہ چل رہا ہے کہ ذرا تم مجھے بتاؤ تو صحیح، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ اب اللہ کے علاوہ نبی بھی آ گئے، ولی بھی آ گئے، نوری ناری بشری سب اس میں داخل ہو گئے، اللہ کے علاوہ سب جس کو بھی پکارتے ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے پیدا کیا چیز کی۔ یہ مسئلہ پکار والا ہے نا۔ اب نیچے آؤ، اب دلائل مانگ کے کہتا ہے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، زمین میں حصہ دکھاؤ، کون سا ٹکڑا ہے جو انہوں نے پیدا کیا ہے، زمین میں نہیں دکھا سکتے تو ام لہم شرک فی السماوات، یارا آسمان میں دکھاؤ، آسمان میں کون سے ٹکڑے میں ان کی شرکت ہے، کون سے حصے میں یہ شریک ہیں۔ اگر وہ دلیل نہیں لے آ سکتے، شرکت نہیں دکھا سکتے، تو ذرا میرے پاس کوئی کتاب لے آؤ اس قرآن سے پہلے جس میں اللہ نے یہ نازل کیا ہو حکم کہ میرے سوا غیروں کو پکارنا بھی جائز ہے، یہ لے آؤ۔ اگر یہ بھی نہیں لے آ سکتے تو پھر مجھ سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں ذرا ان میں سے کوئی لے آؤ قول صحیح پیغمبر کا ہو، وہ کہے کہ اللہ کے سوا غیروں کو پکارنا بھی جائز ہے، ذرا لے آؤ۔ اب دیکھو مسئلہ سب یہ کس کا چل رہا ہے؟ پکار کا چل رہا ہے مسئلہ سب۔ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ پکار سب عبادتوں کی جڑ ہے، سب عبادتوں کا مونڈ ہے، سب عبادتاں دی بنیاد مسئلہ پکار والا ہے۔ پھر جب کوئی نہ لے آیا اسی پکار والے مسئلے کے اوپر ہے نا کہ مسئلہ پکار، تم جو ان کو پکارتے ہو انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، تم جو ان کو پکارتے ہو آسمان میں کیا انہوں نے اللہ کا ساتھ دیا، تم جو ان کو پکارتے ہو کسی کتاب میں اللہ نے کہاں کہا کہ ان کو پکارو، تم جو ان کو پکارتے ہو الہ یا لوازم الوہیت علیہ صفتیں ان میں رکھ کر ان کو پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ کس پیغمبر نے تمہیں یہ سبق دیا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے خاص علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل، یہ بگڑی بنانے والے، موت حیات والے ان کو دیے ہیں، تم جو پکارتے ہو ذرا مجھے کوئی تو دلیل دکھاؤ نا۔ جب یہ نہ لے سکے تو پھر پکار والے مسئلے کے اوپر کیا کر دیا اللہ نے فتویٰ لگایا، کس والے مسئلے پر لگایا؟ پکار۔ من اضلو ممن یدعو،
من دون اللہ ما ضلو، یہ مطالبے کے بعد ثمرہ نکالا، مطالبے کے بعد نتیجہ ظاہر کیا، کون بڑا گمراہ ہے؟ اس شخص سے جو پکارے ان کو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا ہے، اللہ کے سوا ہیں، اس سے بڑھ کر بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے بڑا گمراہ؟ جو پکارے ان کو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا ہے، اور ایسے ہیں من لا یستجیب لہو، جو نہیں جواب دے سکتے، لا یستجیب، لا یستجیب، نہ اب جواب دے رہے ہیں نہ جواب دے سکیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لا یستجیب، نہیں جواب دے سکتے، لہو، اس پکارنے والے کو، کب تک جواب نہیں دے سکتے؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا غیروں کو پکارنا، یہ نبیوں ولیوں کے بارے میں نظریہ رکھنا، سنتے ہیں ہماری باتیں جان لیتے ہیں، یہ شروع سے اختلاف بھی اسی میں چلا آ رہا ہے، اور شرک بھی یہی تھا، شرک بھی یہی تھا۔ لا یستجیب لہو الی یوم القیامہ، جو نہیں جواب دے سکتے اس کو، کب تک؟ قیامت کے دن تک۔ قرآن کہتا ہے قیامت تک مردے جواب، یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، یہ تو سب باتیں بھی سن لیتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکار سے غافلون، بے خبر ہیں، ان کو پتہ ہی، لیکن یہ قرآن کے مد مقابل کہتا ہے نہیں، اس کو پتہ ہے کہ چڑی ہے یا چڑا، اس کو پتہ ہے بیٹا ہے یا بیٹی، اس کو پتہ ہے میری ماں یا دادی آئی ہے۔ قبر والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا باپ اوپر آیا ہوا ہے، یہ چاچا ہے، مولوی صاحب 10 طالب علم لے کر آیا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ کس نے مجھے پکارا یا کس نے نہیں پکارا، بے خبر ہیں۔ لیکن یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ سب خبریں لے رہا ہے، سراسر قرآن کی مخالفت۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیا جائے گا ان لوگوں کو، کانوں، ہو جائیں گے معبود، لہم، واسطے ان کے، اعداء، دشمن، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا کیا کریں گے؟ بے عبادتہم، حالانکہ مسئلہ پیچھے کون سا تھا؟ پکار والا۔ یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ عبادت، تو معلوم ہوا پکار والا مسئلہ اصل عبادت، پکار والا مسئلہ، اس لیے اتنی عاجزی عبادت میں نہیں ہے جتنی عاجزی مالک کو پکارنے میں ہے۔ انسان کی عبادت ہی ہے، فرض ہے، وہ تو کرنی ہے، لیکن ترازو اگر لگایا جائے تو پکار اللہ سے مانگنے میں عاجزی بہت زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عبادت کا انکار کر دیں گے، حالانکہ انہوں نے سجدے نہیں کیے۔ کوئی کہتا ہے میں سجدے تو نہ کردا، لیکن بکرے بھی نہ دیندا، میں دیگاں بھی نہ پکیندا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کردا، صرف میرا اتنا نظریہ ہے کہ بزرگ بس ساڈا سلام سن لیندے، سلام سن لیندے، تے ایندے وچ کیڑی وڈی گل ہے؟ باقی تو کسی مردے دا میں قائل نہیں، لیکن اتنا قائل ہے صرف نبی پاک سلام سن لیندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ وے تو میرے روزے مبارک تے کون ہے، اور کسی دے نہیں، ایندے وچ کیڑا فرق ہے؟ اور اللہ دے بندیو، پکار ہی تو عبادت ہے نا، چاہے نبی دے بارے ہو یا ولی من دون اللہ، نہیں، نبی کو پکارے یا نبی سے ہٹ کر کسی اور کو پکارے، تب بھی وہ کیا بنے گا؟ ما فوق، کون سا نظریہ رکھ کر؟ الوہیت یا صفات الوہیت، لوازم الوہیت والا نظریہ رکھ کے، تو یہ سننا پردے کے اور سے یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، چاہے یہ صفات نبی میں مانے یا کسی عام انسان میں مانے، اگر یہ اس نظریے کے ساتھ رکھے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ اس کا شرکی بنے گا۔ تو اب دیکھو یہ سب فتوے کس کے اوپر آ رہے ہیں؟ پکار والے مسئلے پر ہے، سب فتوے پکار والے مسئلے پر آ رہے ہیں۔
اب یہ پکار والا مسئلہ ایک اور بھی دیکھ لو، سورۃ انعام نکالو، سپارہ 7واں، آیت نمبر 71۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى۔ کول مل گیا سب کو، نکالو سب نکالو، کیونکہ بعض لوگ ہیں نا میں صرف مرکزی والا کو فتوے آدھن، باقی تو کاش نہیں الحمد ایسا فتوے قرآن جو سنے نہیں ہیں، ساڑھی کیا جرات دو کسی تے ایسا فتوہ لائیے، گل سمجھ آ گئی؟ ہاں مسلمان تے روایت ہی چاہتے کہ جرا بندہ مسلمان تے فتوہ لیندے اگر اگلے تے نہیں لگتا تو واپس ہٹ کے والا اسی تے لگ دے جرا لیندا ہے۔ ہاں حدیث مبارکہ چاہتا ہے، مل گیا سب کو ملے، چلو یہ سارے میں تاں کھلویندا پیا تاکہ تو کو این یقین ہو ونجے ایک چیز دا۔ ویکو کول آ فرما دے میرا پیغمبر، مول صاحب بھاجا جلدی کر، اے جے موقع قسمت تے آنا، میں گھٹی بھار لواں تے تو ٹھڈیاں میٹھیاں چل دیا رہندے ساڑے کول تے۔ مل گیا ہے؟ چلو ویکھو یہ ہلکے ملکے صوفی ساڑے کول نہیں رہ سکتے، تکڑے تھی کے رہ کرو۔ قول آ فرما دے میرا پیغمبر، امر دسے گا ہے نا کول، اس گالوں دلیل وہی آدن جتے اللہ کے آکے تو آکھ میرا پیغمبر خود اعلان کرواوے، کول کہہ دے میرا پیغمبر اندعو، اے جواب ایک سوال دا ہوا دین کہ تو صرف اتنا آکھ چاہ تو کچھ نہ کچھ سن دے ہی نا، نبی پاک کو کیا دے ہیں صرف اتنا آکھ دو ساڑے جرے بزرگ ہیں نا کچھ نہ کچھ سن، صرف اتنا نظریہ رکھ چاہ بھی تھوڑی باڑی سن گند نکی سکی سن لیندن۔ اللہ فرمائے کول میرا پیغمبر انہوں کو آکھ جواب دے اندعو من دون اللہ، آیا ہم پکاریں من دون اللہ ہے اللہ کے سوا کو، ما لا ینفعنا جو نہیں نفع دے سکتے ہم کو عبادت کی صورت میں، اسا عبادت کروں تتام اسا کو نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرنا اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے ہم کو ترک عبادت کی صورت میں، ترک عبادت کی صورت میں اساں عبادت کرنا انہاں دی چھوڑ دیوں تاں بھی سا کو نقصان، اگر اساں انہاں کو سڈوں تکے بنسی وَنُرَدُّ عَلَىٰ آقابنا، نردو رد یردو یہ ہوندے ایڑی تے کھڑ کے پھر ونجنا، تو سا بنٹے کھیڈے ہو سر پتہ نہیں جوان بچپن دے اندر کھیڈے نا تے اس ٹائم ایک کھیڈی ویندر آندے ایک ٹویا مارا ویندر آندا تے وات اون دے وچ کے کریندا ایڑی تے کھڑ کے تھوک ساٹ کے تے واتی میں گھومیں دے ہیں بھئی گول بان ونجے ہیں پیچھے آدھے وے اے مارون تے اے ڈھلون تے اے فارون تے فلاں بلاں تے فلاں بلاں، وہ گل سمجھ آئی نہیں؟ ہاں اے ایڑی تے کھڑ کے پھرنا،
اگر ہم ان کو پکاریں جو ہم کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ نرد علی اعقابنا، ہم اپنی ایڑی پر پھر جائیں گے، پھر تو ہم مرتد ہو جائیں گے، پھر تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ تو معلوم ہوا اللہ کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ایسے پکارنے والے کیا بن جاتے ہیں؟ مرتد۔ کیا بن جاتے ہیں؟ مرتد بن جاتے ہیں۔ تو اب دیکھو وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، ہم کیا ہو جائیں گے؟ مرتد ہو جائیں گے، ہم تو پھر جائیں گے عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے جب ہدایت دی ہم کو اللہ نے۔ اللہ ہم کو ہدایت دے چکا ہے، اب ہم ان کو پکاریں جو نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اور تو سدا سو بھائی مردے کو تو سدا وندران دے نفع نقصان دا مالک ہے، نفع پہنچا سکدے نقصان پہنچا سکدے، لیکن ہوں تو وہ سدا ویندا پیے بھی میری سندا پیے تے سڈن والا کون بنسی؟ مرتد۔ کون بنسی؟ ہاں تے سورت آقاف والا من ازلو اے بنسی زندیق، اتنے فتوی قرآن دا مرتد۔ پہلے سورت رات گزر چکے، اتنے فتوی لائس ما دعاول، اے سارے فتوی لگ دے پائن پکار والے مسئلے تے، سارے فتوے کس تے لگ دے پائن؟ پکار والے مسئلے دے ہوتے سارے فتوے پہ لگ دین، اور کسی جگہ دے ہوتے فتویٰ لائس مشرک دا، گل سمجھ آ گئی نے؟ ہاں تو لہذا اس گالوں یہ سارے فتوے لگ دے پائن پکار والے مسئلے دے ہوتے۔ تو معلوم ہویا اللہ تو سوا، اللہ کو چھوڑ کے غیراں کو سڈان والا اس نظریے نال سڈ دے کہ ان دے اندر کہنا صفات موجود ہیں الوہیت والے، الوہیت نے صفتہ انہوں کو دیں دے، پردیاں چو ویکھنا اللہ دی صفات ہے، آدھے نہیں بزرگ ہی ویدہ ہے، ہر جگہ حاضر ناظر اللہ دی صفت ہے، آدھے نہیں ہر نبی ولی حاضر ناظر ہے، مختار کل اللہ دی صفت ہے، آدھے نہیں نبی ولی مختار کل ہیں، موت حیات دا مالک اللہ ہے، آدھے نہیں بزرگ بھی ہیں۔ اس نظریے نال جرا غیر اللہ کو سڑیندہ ہے، اللہ تو سوا غیر کو پکریندہ ہے، وہ بندہ قرآن کے آدھے مرتد بنتا ہے۔ اور یہ بھی فوقہ دیا کتابیں پڑھے زندیقان دیا بھی ذبیح حرام ہیں تے مرتدان دیا بھی حرام ہیں، مشرکان دیا بھی حرام ہیں، انہاں نال نکاح بھی جائز نے، زندیق دے اپنا نکاح ہی نہیں رہتا، مرتد دا بھی نہیں رہتا، یہ بھی تو کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو انشاءاللہ کہ ویدے ویدے میں تو کو چلساں کی تھے کچھ اعتراضات عام لوگوں دے ہن پائے اس چیز دے ہوتے کہ دیکھو جی قرآن ہی تے کتنی ذبیح دا ذکر ہی کوئی نہیں، حالانکہ اصول نے تو سا کتاباں پڑھی ہیں بے استدلال دے کتنے طریقے ہوندے ہیں جی، تو مسئلہ ثابت ہوندے عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء نص، اور انہوں دے حکم ہی تو سا پڑھی بیٹھے ہو تو اگر حذف نہیں کیتے تھے۔ چلو تو اتنے دیکھو فتویٰ لائس پکار والے مسئلے تھے یا نہیں لیا، تو پکار والا مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ لوگ آدھن بس کوئی نہیں یہ کچھ نہیں تھی نا جتھے بھی ہوئے خیر کوئی گل نہیں، نکاح ہوئے سی اساں کے کرنے موئے کو سڈے تے بھاویں ہے نہیں جیریاں اللہ لیا صفتاں چاہ کے غیراں کو دے سی، نہ اس مرد نال نکاح ہو سی نہ اس عورت نال نکاح ہو سی، موعد دا نکاح انہاں نال قطن نہیں ہو سکتا، نہ موعد دی نماز ہو سکتی ہے یہ جن لوگاں دے پیچھے، نہ موعد دیاں قربانیاں یہ جن لوگاں نال ہو سکتی ہے، نہ موعد انہاں نال رشتہ داری کر سکتے، نہ موعد جنازے پڑھ سکتے، موعد جنازے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس گل دیکھو پورے قرآن اگر ایک گل ہے ذبیحہ والا مسئلہ انج کوئی نہیں، تو پورے قرآن دے وچ یہی تک کوئی نہیں نا مشرک دے پیچھوں نماز نہیں ہوندی ہے، کیونکہ تھیں 30 سپارہ دے اندر ہے پیا بھی مشرک دے کٹھے قربانی نہیں ہوندی، لیکن سارے فتوے جڑ دے عید دے موقع دے قربانیاں نہیں ہوندہ، خیال رکھا ہے 7 موعد ہوئے 6 موعد ہوتے ایک بے دین ہوئے قربانی برباد ہوئے سی، ہاں کیونکہ قرآن مقدس جو آ دیتے شرک کرن والے دے اعمال کے ہیں برباد، حابطات، مشرک دے اعمال دی بربادی دے ہوتے قرآن دی نصیحتی ہے۔ چلو تو اتنا سمجھ آ گئے کہ پکار دا مسئلہ بڑا ہی اہم ہے، اللہ پاک پکار والے مسئلے کو کس نال تعبیر کیتے؟ عبادت نال، اور پہلے پکار ہوندی ہے تے تاں وانی کے ڈبے بھریج کے حضرت دو ویندا ہے، پہلے پکار دا کیل بن دے تے تاں بکرے لائے ویندا ہے،
پہلے پکار دا قائل بندا ہے تے تاں ونج کے مٹھائیاں تقسیم کرے دے. اے عام ہن میلے شروع ہیں نا، لوگ بڑے خوشی نال جاندے ہیں. حضرت صاحب بابے کبیر دا میلہ ہے، شباز صاحب دا میلہ ہے، کلندر دا میلہ ہے، فلاں دا میلہ ہے. تے چنگے چنگے سیانے سوڈے لوگ بھی بچہ کو نال لائے کے تے توتیاں ہی مریندے ویندے رہندے، بچے کو چکر لواوڑ بھی ٹور پوندے نے سارے. ایو جی جگہ تے ونجنا ہی حرام ہے، نہیں جاونا چاہیے. اے جی جگہ تے جاونا ہی نہیں چاہیے. اے جی میلہ چ شرکت نہیں کرنی چاہیے. ایو جی میلہ دی شائے گھن کے جلیبیاں بھی نہیں کھاونا چاہیے. چنگے چنگے سوڈے سیانے بھی بھاج پوندن. کوئی نہیں حضرت دا میلہ ہے، کوئی حرام تھئی پئی ہے چیز. اے جی جگہ تے مویدہ کو ونجنا ہی ٹھیک نہیں. چلو آگے چلو. تے چنگے چنگے کچھ سیانے سوڈے ایو جی ہوندے او اپنے جگہ بڑے دے اسی دی وار گھر شروع کر دیندے اپنے جلیبیاں بناون. ہوندے موائے سوڈے ایک کملے بھولے تھیندے نا. خیال رکھو ایو جی پیچھے میں بیان کر چکا ہاں بھئی ایو جی شبہات والی چیزاں تو بھی کہ بچنا ہے. اللہ دے رسول فرمایا الحلال بین والحرام بین. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن ایک ان دو چیزاں دے مابین متشابہات ہے. جیڑا بندہ اس تو بچ گیا ہوندا ایمان بھی محفوظ ہے، اسلام بھی محفوظ ہے، تہمتاں تو بھی محفوظ راسی. تے اس گلو ایو جی چیزاں دے اوتے بندے دا کہ ہوندے ایمان دا پتہ چلدا ہے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار. میں پکار دا مسئلہ سورۃ فاطر چ موجود ہے، آیت نمبر 14 ویکھ لو. اللہ الذی کہ دسائی ونجا عین الیقین کروائی ونجا کہ تساں ویکھ لے سو. چلو ویکھو سورۃ فاطر کڈو. آیت نمبر 14 صفحہ 884. وہی 884 ویکھنا ہے جرا قرآن ہکے ہی آلا ہوئے. بساؤ بعض فرق ہے. آیت نمبر 14 13 تے 14. چلو 22 سپارہ جتھے تیسرا پا شروع ہے. سب کو مل گئے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. مل گیا ہے او صوفی صاحب. چلو ویکھو والذین اور تو آپ کو مل گیا. لب کے دیو چھاپیں فرق کے بسا اوقات. ویکھو والذین تدعون وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو، من دونہ اللہ کے علاوہ. یہاں بھی مسئلہ کون سا ہے؟ پکار والا. والذین تدعون اور وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو، من دونہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا. اللہ کو چھوڑ کے باقی سوا جس کو چھڈیں دے ہو، اللہ تو سوا باقی جس کو بھی نبی ولی سب کے آ گئے دے اندر آ گئے. ما یملکون من قطمیر نہیں ہے مالک وہ من قطمیر ایک چھلکے کے بھی، ایک دھاگے دے بھی مالک نہیں. ان تدعوہم اگر تم ان کو پکارو، ان تدعوہم اگر تم ان کو پکارو،
لا یسمعوا دعاءکم، نہیں سنتے وہ تمہاری پکار کو۔ تو یہاں بھی دیکھو مسئلہ کون سا ہے؟ پکار والا، نہیں سنتے وہ تمہاری پکار کو۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر بالفرض والمحال سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، نہیں جواب دے سکتے وہ تمہیں جواب بھی نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکفرون، انکار کریں گے وہ، بشرککم، تمہارے شرک کا۔ اب مسئلہ کس کا ہے؟ فتویٰ کون سا ہے؟ ہاں، تو یہ شرک ہے، تو یہ کرنے والا کون بنے گا؟ مشرک ہے۔ اب تو کہتے ہیں مشرک، کہو ہی نہیں، مشرک کیوں کہتے ہو؟ مشرک کیوں کہتے ہو؟ حاجی ہے، نمازی ہے، ایسا عقیدے رکھنے والا ابو جہل سے گھاٹ حاجی ہو سی، ابو جہل 70 حج کیتا۔ یکفرون بشرککم، وہ انکار کریں گے بشرککم، تمہارے شرک کا۔ ولا ینبئک مثل خبیر، اور نہیں خبر دے گا تجھے مثل الخبیر، خبر دینے والے کی مثال۔ اللہ جیری خبر تو کو دسدا پے، اس قسم دی خبر تو کو کسی نہیں دسنی، کسی بھی خبر نہیں دسنی۔ تو ویکو اتنے بھی مسئلہ پکار دے، اور فتویٰ کس دا ہے؟ شرک دا۔ فتویٰ کس دا ہے؟ شرک دا۔ ہاں، یہ سارے لکھ لوائے کم دے سن تو آکو، ہم ایک دھاگے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ چلو، فرمایا کہ اللہ، یہ دلیل عقلی، عقل بھی تسلیم کرتا ہے، اوے جس نے، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم اللیل، جس نے بنایا تمہارے نفع کے لیے رات کو، لتسکنوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہ، اس رات میں۔ رات کس کے لیے ہے؟ ہاں، سکون کے لیے، موبائل چلانے کے لیے نہیں ہے، ساری رات جاگتا رہے اور صبح پھر سویا پڑے۔ یہ سکون اگر ہے تو رات میں اللہ نے بڑا سکون رکھا ہے۔ رات کے 2 گھنٹے بندہ سو لے، دن سارا سو رہے، لیکن رات والے سکون کو نہیں ملتا۔ اللہ نے سکون کے لیے رات بنائے۔ اوے، رات پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اس میں سکون رکھنے والا کون؟ اللہ۔ تو پھر یہ عقل بھی تقاضا کرتا ہے، پکار کے لائق بھی صرف اللہ۔ والنہار، اور دن کو مبصرا، دیکھنے کے لیے، دن کو بنایا مبصرا، دیکھنے کو، تاکہ تم اپنے معاش حاصل کر، بے تکلف ہو کر۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل علی الناس، صاحب فضل والے لوگوں پر۔ دیکھ تو صحیح ان کی مصلحتوں کی کیسی کیسی رعایت فرمائی، کیسی کیسی رعایتیں رکھی ہیں اس نے۔ ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ ان نعمتوں کا لا یشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے، ان نعمتوں کا وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ ہاں، نعمت کی نسبت منعم کی طرف کی جائے تو یہ شکر ہے، نعمت کی نسبت منعم، جو نعمت کرنے والا ہے، جس نے نعمت دی ہے، اگر اس کی طرف نسبت کی جائے تو یہ کیا ہے؟ شکر، یہ بنتا ہے شکر۔ یا شکر، تو یہ توحید کے معنی میں ہے یا شکر۔ لوگ، اکثر لوگ، لا یشکرون، وہ شکر نہیں کرتے، توحید نہیں مانتے، مد مقابل یا شرک کے ہے۔ ذالکم اللہ، بلکہ الٹا شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو دیوے اللہ پوتر تے لٹو دیوے بابے دولے شاہ دیا، پوتر اللہ دیوے تیا کہ حسین دیوایا ہے، نور بخشا، حضور بخش، حضور دا بخشا ہویا، دیوے چیزاں مالک تے نعمت دی نسبت غیر دی طرف کرے، اے شکر نہیں، نمک حرامی ہے، اے شکر نہیں ہے، نمک حرامی ہے۔ کھاوے ہیک دا تے گیت غیرہ دے گاوے، انج نہیں جس دا کھا دیس گیت وی تے گون وی اسی دے گاوے۔
لا یشکرون وہ شکر نہیں کرتے، ذالکم اللہ یہ نتیجہ ہے دلیل کا، یہ تمہارا اللہ ہے، ربکم جو کہ تمہارا رب ہے، اور وہ نہیں جن کو تم نے تراش رکھا ہے۔ بیان القرآن، وہ تمہارے الہ نہیں ہے جن کو تم نے تراش رکھا ہے، یہ تمہارا رب ہے جو پیدا کرنے والا ہے، خالق و کل شیء، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو۔ جب رات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، تمہارے لیے نفع مند بنانے والا بھی اللہ، دن کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، تو مان لو الہ بھی اللہ، اللہ کے علاوہ اور الہ نہیں تو مان لو پکار کے لائق بھی اللہ، لا الہ الا ہو، ثابت ہو گیا لا الہ الا ہو، لا نہیں ہے کوئی مشکل کشا، لا الہ نہیں ہے کوئی غیب دان، نہیں ہے کوئی بگڑیا بنانے والا، نہیں ہے کوئی مختار کل، نہیں ہے کوئی روزی دینے والا، عزت ذلت دینے والا، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہو، صرف وہی اللہ مختار کل، وہی اللہ بگڑیا بنانے والا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ یہ زجر ہے، پس کہاں تم پھرے جا رہے ہو اپنے ایسے رب کو چھوڑ کر مٹی چاٹنے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ کہاں تم پھرے جا رہے ہو اپنے رب حقیقی کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے کے اوپر؟ کذالک یہ بھی زجر ہے، اسی طرح یوفق الذین کانوا بآیات اللہ، پھر جاتے تھے وہ لوگ جو تھے اللہ کی آیات کا، یجحدون انکار کرتے، یجحدون کہتے ہیں دل سے تو تصدیق کرے لیکن تصدیق کر کے انکار کر دے، یقین ہو بس دل اس کے گل سچی ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کا کیا کر چھوڑے، انکار چا کرے۔ اسی طرح پھر گئے تھے، اور ان کی کیا تخصیص ہے، یہ حرامیاں لیا آتا تا پہلا چ بھی پائیاں گئیاں ہیں، انہاں دی کیا تخصیص ہے، تو بھئی اے یو کام کریں دے پر کھان دے مالک دن تے گیت غیرن، اے نہیں انہاں دے مونڈھی میں پچھو آندہ پائے، او بھی انہاں دے ود کے ایو کام کریں دے ہیں، کھان دے مالک دن تے گیت غیرن دے گاندے ہیں۔ یوفق الذین کانوا بآیات اللہ، اسی طرح پھر گئے وہ لوگ جو تھے اللہ کی آیات کا، یجحدون انکار کرتے ہیں، اللہ الذی جعل لکم الارض، اللہ وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے راہ زمین کو قرارا، ٹھہرنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، یہ دلیل عقلی بیان ہو رہی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے، یہ آفاقی بنایا زمین کو، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے زمین کو، ارضا یہ سفلی، قرارن ٹھہرنے کو، والسماء اور آسمان کو بناء چھت، آسمان کو چھت بنایا، وصورکم فاحسن صورکم اور بنائی تمہاری صورتیں بنائی تمہاری، فاحسن صورکم اچھی صورتیں بنائی تمہیں، ورزقکم صرف صورتیں بنا کے نہ چھوڑ دیا بلکہ رزق کا بندوبست بھی کیا، رزق دیا اس نے تم کو من الطیبات، پاکیزہ حلال دا صاف ستھرا، یعنی عمدہ صورت دے کر بھوکا نہ مارا، عمدہ صورت دے کے بھوکا نہیں مارا بلکہ تھوڑے رزق دا بھی کے کر چھوڑیا اس بندوبست کر چھوڑیا ایسا۔ فرمایا ذالکم اللہ یہ نتیجہ ہے دلیل، یہ تمہارا اللہ ہے جو کہ رب ہے تمہارا، اے لوگوں زمین کو رہائش گاہ بنانے والا اللہ، آسمان کو چھت بنانے والا اللہ، تمہاری صورتیں احسن خوبصورت بنانے والا اللہ، تمہیں رزق حق حلال طیب دینے والا اللہ، یہ تمہارا ہے اللہ، اس کو کہتے ہیں اللہ، جو یہ چیزیں دیتا ہے وہ تمہارا اللہ ہے، ذالکم اللہ یہ تمہارا اللہ ہے، ربکم جو کہ تمہارا رب ہے، نہ کہ داتے ہونی، نہ کہ حبو لونی، نہ کہ شباز کلندر، نہ سیال آلے، ذالکم اللہ ربکم یہ تمہارا اللہ ہے جو کہ رب ہے تمہارا، فتبارک اللہ رب العالمین پس برکت دہندہ اللہ ہے جو کہ رب ہے تمام جہان والوں کا۔ مشرکین مکہ دے شرکیہ عقائد چو ایک عقیدہ اے بھی ہا کہ وہ آدن سارے بزرگ برکت دہندہ ہے، سارے بزرگ برکت دین دے، آج بھی کچھ مشینہ برکت علیہ ودیاں ہوں دین،
ہے برکت دہندے بزرگ برکت دہندہ نہیں، برکت دہندہ کون ہے؟ اللہ۔ ہاں فتبارک اللہ، برکت دینے والا اللہ، ساریاں برکتاں اللہ کو، رب العالمین جو تمام جان والوں کا رب ہے۔ پہلے دور ہوندا نا ایویں کھیتیاں جڑا کنک پکیا تے مولوی صاحب اتنے مٹی دیا بڑیاں گھوگیاں چاہیے ودے ہوندے، پتہ نہیں تساں ویکھیا یا نہیں، او گھوگی دے وچ اتنی وچ کاغذ لکھا ہوندا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، او گھوگی دے وچ پیندے ہیں مٹی والے چھوٹے چھوٹے ڈولیاں ہوندے اتنے اج بھی ملدے ہیں، تے انہاں دا منہ بند کریندا ہے مولوی صاحب چپ کر کے، زمیندار کو پتہ نہیں لگدا تو اودی جیڑی پئی ہوندی ہے نا ڈھیری کنک والی اون دے وچ دب دیندا، جس ٹائم مولوی کھڑا رہندا بیٹھا جوں ہی وہ مینا لگدے ہیں نا کنک کو، مولوی سب تو پہلے گٹو چاہ کہندا جی برکت میری ہو سی کیونکہ میں وچ بسم اللہ دی ابتدا کی تھی، جو ہی وہ ٹوپا ایک سا بھر کے سٹے نا اون دے وچ مولوی صاحب اپنی اتوں کنک دا ایسا گندا گوگی کڈدا تے وات اگلے چ وہ دوجی جگہ تے ون کے ڈھیری دوجی کنک پئی ہوا تو تھا دیندا، مولوی صاحب ایک دیہاڑے پتہ نہیں خدا جانتے کتنی کنک جمع کر گئے ہیں، اے بے ایسا برکتاں انہاں دے وچ جمع کرے دے ودے تے اس ٹائم جٹ بھی لوگ آندے نے افتتاح کرے نا تے بسم اللہ الرحمن، برکات دے بھی ڈھیر ہوندے ہیں، آج تا بادشاہ برکات کے آج تا او تھوڑی جتنی 100 بوری بھی ہوئی پہ جٹ تے کی چیز نکلے تھوڑا کوئی خرچہ تھا، جتنے نے شکری وددی ویندی اتنے کام بھی خراب ہوندا ویندے، جتنا شکر ہوئے اللہ دا کرے سی اتنے برکات زیادہ اللہ پیسی۔ فتبارک اللہ، پس برکت دیندا اللہ ہے، رب العالمین جو تمام جان والوں کا رب ہے، هو الحی، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، الذی لا یموت، وہ ذات جس کے اوپر موت، جس طرح دوجہ میں توکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ اس ذات تے رکھ جس دے اوتے موت بھی آندی نہیں، هو الحی، وہی ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ ہاں ابن جریر کہتا ہے جس کی حیات میں انقطاع نہ ہو، جس کی حیات میں انقطاع نہ ہو، اللہ ہی زندہ رہن والے، زندہ تو ہم ہی ہیں، اسے تو زندہ رہندے پئے نہ ہو والحیو، ہمیشہ صدا زندہ رہن والا کون ہے؟ اللہ ہی، اور قرآن خود تفسیر کریں دے او زندہ رہن والا الذی لا یموت، جس دے ہوتے موت نہ آوے تے اسا موت تو بچ نہیں سکدے، هو الحی، وہی زندہ ہے رہنے والا، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا غیب دان نفع نقصان مالک نہیں، بگڑیا بنانے والا نہیں، الا ہو مگر صرف اللہ۔ جب یہ ثابت ہو گیا تو فادعوہ، پس پکارو تم اکیلے اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کر کے اسی کے لیے دین پکار کو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جدہ اتنا مان گئے ہو تا الحمدللہ، الحمدللہ، اتنا تا منے دے وے نا بھئی زمین، اتنا تا من دے ہونا کہ رات کو پیدا کرنا اللہ کون ہے، دے کو پیدا کرنا اللہ کون ہے، ہر چیز کو پیدا کرنا اللہ کون ہے، اور زمین کو ٹھکانہ، آسمان کو چھت بناون والا کون ہے، صورتہ انسان دیا بناون والا کون ہے، اتنا تو سمجھ دے ہو نا، جدہ اتنا سمجھ دے ہو تب منو خالص پکار دے لے کہ اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اتنا تو تسلیم ہو گیا نا تو آپ مخلصین لہ الدین، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، دعویٰ بمائے دلیل، سارے تعریفہ دے لائق اللہ، وہ دی دلیل کیوں ہے کہ سارے جہان دا رب کون ہے؟ اللہ، جدہ سارے جہان دا رب اللہ تو سارے تعریفہ دے لائق بھی اللہ۔ قل انی نہیتو، حصہ ثانی صورت آگی، دو حصے ہیں سورت المومن دے، پہلا حصہ گزر گئے، اب یہاں سے قل انی نہیتو سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور پہلے حصے میں جو تھے احکام اور یہاں دلائل، یہاں بھی دوسرے حصے میں بھی وہی واپس آئیں گے۔ قل فرما دے میرا پیغمبر، دلیل ہے وہی، انی نہیتو، بے شک میں منع کر دیا گیا ہوں، یعنی شرک کرنے سے روکا گیا ہوں،
شرک سے روکا گیا ہوں، بے شک میں منع کر دیا گیا ہوں ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں پکاروں ان لوگوں کو جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ مجھے اللہ نے روک دیا۔ مکے دے اندر 13 سال یہ مسئلہ پکار والا چلے ہیں۔ اس ٹائم تا جا نماز فرض، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، 13 سال نبی پاک یہ مسئلہ پکار والا بیان کیتے، 13 سال۔ آج مسئلہ بیان کرو یار یہ تاسا سن کے اگے بھی موئی نہیں سن دے، کچھ نہیں کر سکتے، اگے بھی سنو کوئی نوی چیز سنا تو انہیں نواں کوڑ ہی سناؤ خوش تھی پوسن، لیکن انہاں تے ہاں مرجوی ویسی پیغمبر 13 سال صرف یہ مسئلہ بیان کیتے مکے دے اندر۔ قل انی نہیت، تو بے شک میں منع کر دیا گیا ہوں ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا۔ عبادت میری بدنی عبادت، لسانی عبادت، مالی عبادت، ہاں 3 قسم ہے نا عبادت دی، ہاں بدنی، مالی، لسانی، ساریاں عبادتاں میں اللہ واسطے کردہ ہو رہا واسطے نہیں۔ لما جاءنی البینات، جب کہ آ چکے ہیں میرے پاس واضح دلائل توحید، توحید کے واضح دلائل آ چکے ہیں۔ یا البینات تو مراد لو قرآن، کیا ہے بینات سے مراد؟ قرآن، تفسیر مدارک۔ جب کہ آ چکا ہے میرے پاس قرآن من ربی، میرے رب کی طرف سے، وَأُمِرْتُ، اور میں حکم کیا گیا ہوں ان اسلم لرب العالمین، کہ میں جھکا کے رکھوں، عبادت میں گردن جھکاؤں اس رب کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالن ہار ہے، پالن ہار ہے۔ ان اسلمہ، کہ جھکا دوں میں رب العالمین، تمام جان والوں کے رب کے لیے، صرف دون غیرہ من الاشیاء، نہ کہ کسی اور کے لیے۔ اللہ میں کوئی حکم کیتے، اسلام آدھا ایک معنی استقامت بھی آندے کہ اللہ میں کوئی حکم کیتے کہ استقامت اختیار کر، اسی مسئلے پکار آلے دے ہوتے ڈٹا رہے میرا پیغمبر، استقامت اختیار کریں۔ فرمایا ہو والذی، یادہ دلیل عقلی توحید، ہو والذی، وہی ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ایک پانی کے گندے قطرے سے، ثم من علقۃ، پھر خون جمے ہوئے سے، ثم یخرجکم، پھر نکالا اللہ نے تم کو ماں کے پیٹ سے طفلا بچہ بنا کر، ثم پھر لتبلغوا، پھر اس نے تمہیں باقی رکھا تاکہ پہنچو تم اشدکم، اپنی کڑیل جوانی کو، ثم لتکونوا، پھر تاکہ تم باقی رہے تو تک ہو تم شیوخاً بوڑھے، ومنکم، بعض تم میں سے تو وہ تھے من یتوفا، جو وفات پا گئے، من قبل، جوانی بڑھاپے سے پہلے، والے تبلغوا اجلا مسمى، تاکہ پہنچے وہ اپنی مقرر مدت موت والی تک، ولعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ بھی کچھ رکھو اللہ تعالیٰ کی توحید کی۔ ہاں هو الذی خلقکم من تراب، کسی کو پکارنا یا اس دی عبادت کرنا بندہ چند وجوہات نال کر دے، کسی کو پکریں دے یا اس دی عبادت کر دے تا چند وجوہات نال، یا تا جس دی عبادت کریں دے اس بندے دے عبادت کرن والے دے ہوتے اس معبود دے احسان سابقہ ہوندے، احسانات سابقہ ہوندے، تے یا وت احسان موجودہ ہوندے، احسان موجودہ ہوندے، یا سلسلہ موت حیات دا اس دے اختیار ہی ہوندا ہے، یا سلسلہ کار سازی مشکل کشائی کا اختیار اسی دے ہاتھ ہی چوندے۔ اللہ فرماندے اوے جنہاں کو تساں پکریندے ہو نہ تا انہاں دے سابقہ احسانات ہیں تواڈے تے، نہ موجودہ احسانات ہیں، نہ او موت حیات دے مالک ہیں، نہ او مشکل کشا اور حاجت روا ہیں، لہذا وہ عبادت دے لائق بھی نہیں۔ میرے سابقہ احسانات ہیں، تسا کوئی نہ آوے تاں بھی میں تواڈا کہ کیتے ایک گندے پانی تو تواڈا میں وجود بنائے، تواڈا پیو ماں بنائے، موجودہ احسانات میں دنیا تے گھینے ہیں، تو جوانی دیتی ہے، وات
میں موت حیات دا تواڈا مالک بھی ہاں اور آون میں کار ساز تے مختارے کول بھی ہاں اور آون والے وقت جی میرے کہن احسانات میں جوانیاں دیتی ہیں تو کو مال دیتے ہیں شادیاں کرا دیتی ہیں تو ہر چیز دیتی یہ سارے احسانات میرے انت عبادت دے پکار دے لائق بھی میں ہاں گل سمجھ آ گئی نے ہاں اس گل فرمایا کہ هو الذی خلقکم من تراب اے لوگو وہی ذات تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو تراب مٹی سے پیدا کیتا مٹی مادہ بعید ہے پہلی ابتدائی کس تو ہے مٹی تو تے یاوت اس مٹی چوئی تے انسان دی خوراک پیدا ہوندی ہے او خوراک انسان دی غذا بندی اس غذا تو قطرہ گندہ تیار ہوندے اس قطرے تو انسان کے ہوندے اللہ پیدا کرے دے تے اے بھی دیکھو اصل مٹی ہی ہے تو اگو مٹی جو پیدا سما من نطفتن پھر ایک قطرے گندے بودار سے پیدا کیتے اے بھی دیکھو پانی والے قطرے کو خون وچ بدلنا اے بھی کہندے شان مالک دی سارے شان اے اوندے ہی خاصے ہیں سارے اے او کر سکدے اور کوئی بھی نہیں کر سکدا بات اے کر کے وچ دیکھو سما تراخی واسطے کچھ دیر تسا قطرہ پانی دا رہے ہو پھر وقت خون رہے وقت کچھ عرصہ جمع ہوئے لوتھڑا رہے اس تو بعد وقت والا میں وجود بنائے کچھ عرصہ انج رہے ہو وقت اس تو بعد میں روح پھونکیے تسا انسان کلیر کٹ بن چکے ہو کئی دیر ماں تو کو ماں دے پیٹ وچ کچھ 10 مہینے رکھے ہیں 9 مہینے 7 مہینے رکھے ہیں وقت تو کو میں دنیا تے گھنے سما کس دے درمیان تراخی واسطے آنا پھر نکالا تم کو طفلا بچہ بنا کر بچے دی صورت ہی میں تو کو کہ گھنا دنیا تو گھنے لے تبلغو ثم لتبلغو اشدکم دنیا تے لائے کے تو کو احسانات موجودہ میں تو کو کڑیل جوانی دیتی ہے ثم لتکونوا شیوخا پھر تو کو میں زندہ رکھ دے تاکہ تو سب بڑھاپے کو پہنچ جاؤ اور بعضے تو وہ ہیں جنہیں بڑھاپے تو پہلے وفات پائے گئے اور بعضے وہ ہیں جنہیں اپنے مقرر زندگی دا وقت پاتے ہیں موت تک جتنی مدت میں انہوں دی زندگی دی لکھی ہے یہ سارے کام اس گلوں تاکہ تو سب غور و فکر کرو دلائل توحید دیکھو باقی نمجو اپنے وجود کو دیکھو تاکہ تو سب فتو منو ایمان لے آؤ روافظ جنہیں لوگ ہیں نا روافظ انہوں دا خیال ہے کہ ساڑھے جرے امام ہیں نا اے اس رستے کو پیدا نہیں ہوئے جس کو باقی لوگ پیدا ہونا اے ران جو پیدا ہوئے ساڑھے جرے معصوم امام ہیں هو الذی وہی ذات ہے یحیی و یمیت جو جان ڈالتی ہے و یمیت اور جان نکالتی ہے وہی اللہ ہی تو ہے جو جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے فَإِذَا قَضَى جب وہ فیصلہ کرتا ہے امراً کسی معاملے کا تدریجاً یا دفعتاً فَإِنَّمَا يَقُولُ پس بے شک کہتا ہے وہ لہو اس کام کے لیے کون ہو جاتوں فَيَكُونُ پس وہ ہو جاتا ہے اللہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کون ہو جا پس وہ کیا ہو فیکون اے بھی اللہ آکھن دا محتاج نہیں لیکن صرف لوگوں کو سمجھائے تاکہ گل سمجھ آونے ورنہ مالک اس دا بھی محتاج نہیں پھر ایک سوال پیدا ہوندے اللہ فرما دے میں کسی کام دے کرن دا ارادہ کردا تو میں دا کون ہو جا فیکون پس ہو جاندا ہے تو کتنے اساں ویکھیا ہے بچہ ماں دے پیٹ 10 مہینے رہندا ہے اگر کون فیکون نال فوراً ہی ہو ویندے تو 10 مہینے ماں دے پیٹ ہی کے رہندا گل سمجھ آ گئی نے تو یاد رکھو کام 2 قسم دے ایک کام ہوندے تدریجن ایک کام ہوندے دفعتاً فی الفور جیرا کام فی الفور ہون والا ہوندے فوراً ہی ہو جاندا ہے تے کون نال جیرا کام تدریجن ہونا ہوندے وقت کی ہوندا ہے ایستا ہی ہوندا ہے کیوں اگر بچہ فی الفور ماں دے پیٹ وچ تیار فوراً ہی ہو جاوے تا ماں برداشت نہ کر سکسی مر جاس اس گلوں تدریجن ایستا ہوندا ہے جیرے کم فی الفور ہوندے فی الفور ہو جاندے جیرے ایستا تاکہ اگلے او کام دی طاقت رکھ سکے اتھے تدریجن ہوندا ہے الم تر الی الذین اے زجر ہے زجر سمجھ دیو ڈانٹ خبردار کوئی تا خیال رکھو کہ پہ کریں دیو
زجر الم تر الی الذین، او جی میں بیٹھا ہوئے نا بچہ، پیو سامنے بیٹھا ہوئے تے بچہ ہو کھڑا ہوئے سائیکل دے موٹر سائیکل دے نال، پیو ویدا بیٹھا ہوئے تو موٹر سائیکل دی کسی ٹائم چین وچ ہاتھ دے وے کہے ٹائم ہینڈل کو چھکے تے او گران دا خطرہ ہوئے تے بچہ اب ہٹ جاؤ پرا، لیکن وہ وقت آنکھ مچولی کرے پیو بائے پاس خیال رکھے تے بچہ واش شروع تو ویکھا ہی نہ تھپوڑی وکھے دا زجر تے ڈان ڈپٹ دے مت اس تو ڈر ونجے، اللہ فرمائے ویکھا ہی نہ، میں تو کتنا سمجھائے چنگی گالی چھوڑ دے غلط کام، میں ایک کلے اللہ کو پکار ہو سکتے میں نہ تو اے سزا دے ستے کو۔ الم تر الی الذین، اے نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف یجادلون فی آیات اللہ، جو جھگڑے کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، اے تو نہیں ویکھا جرے لوگ اللہ دی توحید ہی چلڑ دے پھر دے ان پر انا یسرفون، کہاں پھرے جاتے ہیں وہ کہ میں انہاں دیا متا ماریاں ہویا ان پہ کہ مالک دی توحید دے بارے جھگڑے کھڑے کرے دیں، اے کوئی توک بندا ہے، کہاں پھرے جاتے ہیں وہ۔ فرمایا کہ الذین، وہ لوگ کذبوا بالکتاب، جنہوں نے جھٹلایا ان لوگوں نے بالکتاب، ساتھ کتاب کو، وبما، اور ساتھ اس چیز کو بھی، ارسلنا بھی، جو بھیجا ہم نے ساتھ اس کے رسولنا، اپنے رسولوں کو، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کس کو؟ کتاب کو بھی، اور اس مسئلے کو بھی جھٹلایا جو مسئلہ ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر ان کی طرف بھیجا تھا، یعنی مسئلہ توحید پکار والے مسئلے کو، کتابوں کو بھی جھٹلایا انہوں نے اور مسئلہ توحید کو بھی جھٹلایا انہوں نے، فسوف یعلمون، آن قریب جان لیں گے وہ، یہ تخویف اخروی، الذین کذبوا بالکتاب، یہ بدل ہے الذین یجادلون سے، یعنی وہ جھگڑا کرتے تھے اللہ کی آیات میں کس طرح، یعنی وہ تکذیب کرتے تھے کتابوں کی بھی، اور رسول جو مسئلہ توحید لے کر آئے تھے اس کی بھی تکذیب کرتے تھے، جب مسئلے کی تکذیب کرتے تھے تو رسولوں کو کیا مانتے تھے، رسولوں کی بھی تکذیب کر دیتے تھے۔ فسوف یعلمون، بس ان قریب وہ جان لیں گے، اذ الاغلال فی اعناقہم، جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، والسلاسل، اور بیڑیاں ان کی پاؤں میں ہوں گی، یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، گرم پانی میں، ان کی گردن میں توق ہوگا اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی اور ان کو گھسیٹا جائے گا فی الحمیم، گرم پانی میں، ثم فی النار، پھر ان کو آگ میں یسجرون، انہیں گھسیٹا جائے گا، آگ کے اندر ان کو پھر گھیل کر پھینک دیا جائے گا، آگ دے اندر انہوں کو سٹ دیتا ویسی۔ عباس کہتے ہیں کہ یہ گرم پانی والا جہنم علیحدہ ہے اور آگ والی جہنم علیحدہ ہے، یہ مستقل علیحدہ علیحدہ جہنم میں ہر چیز کا عذاب ہے، لیکن ہو سکتے ہے سب بڑی ہو علیحدہ پانی ہو علیحدہ آگ ہو، گھسیٹا جائے گا ان کو گرم پانی میں، پھر آگ میں ان کو گھسیٹا جائے گا، ڈالا جائے گا، ثم قیل لہم، یہ تذلیل مجرمین، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا، ثم قیل لہم، پھر کہا جائے گا ان مجرموں کے لیے، این ما کنتم تشرکون، این، کہاں ہیں، ما کنتم، جن کو تم تشرکون، تم شریک کرتے تھے اپنے مالک کی عبادت میں، وہ تمہاری امداد کیوں نہیں کرتے، کہاں گئے وہ تمہارے معبود جن کو تم شریک کیا کرتے تھے اپنے مالک کی عبادت میں، کہ اللہ ہی مشکل کشا، بابا بھی مشکل کشا، اللہ غیب دان، بابا غیب دان، اللہ حاضر ناظر، بزرگ بھی حاضر ناظر، کہاں گئے وہ جن کو تم شریک کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، قالو، کہیں گے، نفی شفاعت کاریہ، پہلے سمجھا چکا ہوں کہ مشرکین کا بد نظریہ تھا کہ ہمارے معبود ہم کو چھڑا لیں گے، ان کی تردید کی جا رہی ہے، قالو، کہیں گے وہ مشرک، ذلو انا، گم ہو گئے وہ، انا، ہم سے، ساڑھے معبود ساڑھے کل کے ہو گئے، گم ہو گئے، آج نظر ہی نہیں پایان دے، آج نظر ہی نہیں پایان دے، تو پھر گم کی میں ہو گئے، گئے تو سارے جہنم وچ کھڑے، اور مشرک معبود انہاں دے،
وہی تے جہنم میں طبقے دے اعتبار نال کچھ جہنمی اپنے جرم دے لحاظ نال کم طبقے کچھ زیادہ اس لحاظ نال وہ گم ہو گئے، یا پھر اس طرح ہوگا کالو ذلو انا، وہ گم ہو گئے ہم سے۔ وہ کس طرح گم ہو گئے؟ یعنی آج پتہ چلے کہ جنہ کو اسا معبود سمجھا ہویا او معبود شعود او کوئی نہیں، او اس طرح نہ گم ہو گئے، یعنی او صرف معبودیت دا سا لیبل لایا ہویا، ورنہ حقیقت جو معبود کوئی نہیں۔ اے جرے گل اکثر نا ذلو انا، گم ہو گئے ہم سے، بعد خیال اسیو ہو یہ تو اسا اقرار نہیں کر چکے اپنے شرک دا، اس ویلے اکثر بل اضرابیہ، نہیں 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 نہیں، لم نکن ندو من قبل شیئا، نہیں ہم پکارتے تھے پہلے کسی چیز کو بھی، بعد ہی چکو لاسی نا ذرا، پہلے تاکہ جی اساں آکے تو گم ہو گئے تو یعنی ساری اقرار تو ہو گیا نا اساں شرک کیتا ہے، شریک کریں دے رہ گئے غیراں کو، بعد کیوں نہ ہو تو ہوں نفی چا کروں مت ساری جان چھوٹ ونیا اساں کو، نہیں 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 اساں تک کہیں کو شریک کیتا ہی کوئی نہ پہلے۔ دیکھو مشرک اللہ دے سامنے ونجن تو بھی جھوٹ بولن تو ہٹدا نہیں، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ لم نکن نہیں تھے ہم ندعو ہم پکارتے، من قبل پہلے شیئا کسی چیز کو بھی ہم نہیں پکارتے تھے، اسا تا کہیں کو مشکل کش حاجت روا غیب، کہیں کو بھی نہ باب دولے کو پکریں دیا سے، نہ باب کبیر کو، نہ سوال آلے کو، نہ گورڑے آلے کو، کسی کو بھی اسا تا پکریں دے کوئی نہ سے، کذالکا، ہاں اسی طرح کیوں یہ حکم نامے پر جدال کی وجہ سے اس مسئلہ توحید دے تے لڑائیاں جو پینے ہیں ان لڑائیاں پاون دی وجہ تو یذل اللہ کافرین، گمراہ کیا اللہ نے کافروں کو، جرا حق دے خلاف آغاز اٹھے سی، حق دے مقابلے چاسی بوتان تراشا کرے سی، اللہ ایو جو کافر کو کہ کرے سی گمراہ کرے سی۔ اس گالوں حق والے بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ٹینشن نہیں لونی چاہیے، کیونکہ ہر دور دے اندر حق دی مخالفت ہوئی ہے، ہر دور دے اندر حق والے کو بدنام کیتا گیا ہے پیا، اس گالوں جڑا حق والے حق کو مٹاون دی کوشش کرے سی، حق دے کو رکاوٹ بن سی، اللہ کو آپ ذلیل کرے سی، کذالک یذل اللہ الکافرین، فتوی نال کفر دا لائس تے گمراہی دا بھی لائس، ایو جن لوگوں کافروں کو اللہ گمراہ کرے سی، برا کہ اللہ نے کافروں کو، ذالکم یہ اسباب سزا، ذالکم یہ سب کچھ کیوں اللہ گمراہ کیتا ہے، یہ سزا دی اسباب کے اسباب یہ ہے کہ بما کنتم تفرحون فی الارض، بسبب اس کے جو تم تفرحون تم کرتے تھے فی الارض زمین میں، بغیر الحق کے نحق طور پر، یعنی ہو شرک، وہ شرک تھا نحق، و عبادت الاسنام بتوں کی عبادت از کبیر، بما کنتم، اور دوسرا سبب یہ تھا کہ تم جو تم تمرہون اکڑتے تھے جوارے کے ساتھ، تفرہون تمرہون فرق ہے، تفرہون دل چ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دل چ کرنا، تے تفرہون تمرہون آدھے نا جوارے نہ لکڑنا، بازوں کو مارنا، پیر چا کے زمین دے ہوتے ٹھا ٹھا مارنا، اکڑ کے رکھنا، گردنیں رکھنا جی میں وچ سریا موجود ہوئے، اے تمرہون جوارے نال کے کرنا تکبر کرنا۔ اج سزا تو کو تاں ملدی پے میں مالک تاں گمراہ کریں دا پیاں کہ زمین دے وچ تو کو پیراں تے ناز ہے، اپنے آتے بزرگاں تے ناز ہے، تو کو بتاں تے ناز ہے، سارے اپنے معبود باطلا شرک تے ناز ہے، سا کو چھڑا تاں اکڑ دے آوے میری توحید دا خیال ہی نہیں رکھا، اور زمین تے تساں چل دے آوے جوارے دے نال تکبر کریں دے آوے شرک دی وجہ تو ایڈے تکبر باز بڑھ گئے، تساں نمازاں دی کیا ضرورت ہے، روزہ دی کیا ضرورت ہے، یہ سارے کرامات پیران دے ہندو میں ٹوردا ودا، پیران دے لڑ لگیاں تے میں اج کامیاب ہو گئے، پیران دے لڑ لگیاں تے کامیاب ہو گئی، اصل پیران دے لڑ تو لگی نہ لگی ہوندی تے تے کو پتہ لگیا تو اصل پیر ہوندے بچی، تے پیران دے لڑ لگا نال کام نہیں چلدا، ایتھے تا لوط پیغمبر دے لڑ تلے آون والی بھی جہنم دا بل بن گئی ہے، سکھڑے لڑ لگیا نال کچھ نہیں بندا جب تک ایمان نہ ہو،
اے تا دے پیر دے لڑ لگیاں ہے داچی تے چڑیاں تے پیر مناون چلیے واہ صدقے ونجا تیرے تو وہاں انتا صحیح دیکھا کتنے پیر تیری انتظار چگو کھڑے بما کنتم واتے کو پتہ لگ سی دے کہ پیر مناون چلی یا اپنے پیڑا کو مناون چلی نہیں سمجھ آندی پئی تو پیر منے دی پئی ہے کہ اپنی پیڑ دے علاج پئی کرے دی یہ ودیے ساڈے جو ڈھر ڈانگ مرے دی کلی ایک لات تے نچ دی تے بھج دی تے دھرک دی تے کہہ ویلے او بابے دو ویدی پہ تے اتو ہٹ دی فلان دو ویدی پہ تے بزرگ تے روڑیاں پہ کھان دیے تے گلا پہ کھان دیے تے بابے دے نان دے سبیلاں پہ پی دیے یہ بچہ مل سی بچے دیوان والا تا مالک ہے بھولی قوم برباد ہو گئی ہے غلط رستے تے چل کے نہ اپنی عزت دا خیال رکھے تے نہ اپنے خاندان دا خیال رکھے تے نہ مالک دا حیا کیتے بما کنتم تمرحون بسبب اس کے جو تم اکڑتے تھے تکبر کرتے تھے فی شرک شرک میں ادخلو گھس جاؤ تم ایتا حالانکہ گلہ تو سارے جہنم میں چوڑین تو ادخلو ابواب جہنم یہ پہلے ذکر کیتا انہاں تو ایک گلہ جیرا سابقہ گزر چکین انہاں تو پہلے آکھا ویسی ادخلو ابواب جہنم داخل ہو جاؤ تو ہم جہنم کے دروازوں کو اے جہنم دے ستے دروازہ داخل ہو جاؤ ادخلو گھس جاؤ قیل لہم قبل ذالک کہا جائے گا ان کے لیے سے پہلے ادخلو داخل ہو جاؤ تم ابواب جہنم جہنم کے دروازوں کو وڑ وجو جہنم دے دروازہ دے وچ خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں فبئس مثوی المتکبرین یہ مذمت جہنم بہت برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا بہت برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا بہت برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا فاصبر تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر صبر کر میرا پیغمبر ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے کون سا وعدہ نصرت اور غلبے والا نصرت اور غلبے والا وعدہ سچا ہے اللہ کا ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویدے ہیں نا کہ ظالم ایک کدی سر چنہ دے درد پیڑی نہیں اٹھی کہ نہیں درد نہیں پیا شہر مٹک مٹک کے چل دے ودن میرے اصحاب کو اتنے دکھ تے تکلیفاں دے دن اے بائیمان ودن زور شور نال ہر چیز کھان دے اللہ فرمائے فاصبر صبر کر ان وعد اللہ حق بے شک وعدہ کے اللہ کا سچا انہاں کو عذاب کیوں نہیں ملا اللہ فرمائے فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ پس بہرحال ہم آپ کو دکھائیں گے بعض وہ جو نائدہم ہم نے ان کو وعدہ دیا او نتوفینک یا ہم موت دیں گے آپ کو یا ہم دکھائیں گے آپ کو بعض وہ جو ہم نے ان کو وعدہ دیا کہ مسئلہ توحید نہ منسن تا سے ان کو کہہ کر سوں عذاب دے سوں یا پھر ہم آپ کو وفات دیں گے فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ پس وہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے یہ دلیل نبی پاک دی وفات دے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات کے ہے صراطن دلیل موجود ہے زندہ ہو سو تا ویکھ لے سو موت آئی تا وقت تسا ویکھ نہیں سگنا زندہ ہو سو تا ویکھ لے سو موت آ گئی تا ویکھنے معلوم ہے موت کے بعد رویت نہیں ہے موت کے بعد رویت زندہ ہو سو تو علی زندگی جیسا انہاں کو سزا دے سو اکھی نال ویکھ لے سو میرا پیغمبر اگر تسا وفات پا گئے تسا نہ ویکھ سنگ سو تا سزا واتی نہ کو دے سو تو اگر پھر بھی سزا نہ دے سو تا مرن تو بعد تا سارے کو نہیں بچ سکتے نا لوٹ کے آسے نا پھر انہاں کو سزا دے سو پھر انہاں کو سزا دے سو تا دیکھ میرا پیغمبر تو فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ پس بہرحال ہم آپ کو دکھائیں گے بعض وہ الذی نائدم جو ہم نے ان کو وعدہ دیا ہے اگر تو زندہ ہو سے تو تیری اکھیاں دے سامنے اسائنہ کو سزا دے سو تو ویکھ لے سے یا وَتْعَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ یا ہم آپ کو وفات دیں گے آپ تو نہیں دیکھ سکیں گے لیکن آپ کی وفات کے بعد ہم ان کو سزا دیں گے معلوم ہو یا موت ہوئے تو ویکھنا نہیں تو ویکھنا ہے تو موت نہیں موت نہیں اگر تیری وفات تو بعد یا سے نہ کو سزا نہ دے ہو نا تو میرا پیغمبر سارے تو بچتا نہیں سکتے فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ساری طرف دو نہ لوٹ کے ایسا واتی نہ کو لتر مرے سو
فیلینا پھر اسے نہ کو گندا کوڑا کرے سو تیرے دے منہ مکالے کرے سو فیلینا پس ہماری طرف یرجعون قرآن مقدس کیا دے میرا پیغمبر زندہ ہوئے تا ویک سکدے میرے پیغمبر تے موت آوے تا ویک لیکن ایک آدھے نے روز رسول نبی پاک ویک لے دے تو فلانا امتی آیا کھڑے تے فلانے دا پیو آیا کھڑے تے فلانے دا پوترا ہے تے فلانا کتنا قرآن دے نصوص دا انکار ہے زہران وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ دلیل نقلی اجمالاً اور تحقیق بھیجا ہم نے کئی رسولوں کو من قبل کا آپ سے پہلے میرا پیغمبر منہم بعض ان میں سے وہ تھے من قصصنا علیک جو کسے بیان کیا ہم نے تیرے اوپر ومنہم بعض وہ تھے من لم نقصص علیک جو نہیں ہم نے تذکرے کیے ان کے علیک تجھ پر بہت سارے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں میرے پیغمبر کچھ تو ایسے ہیں جنہ دے تذکرے اساں تمہارے سامنے کیتے ہیں تو کو دسن اور کچھ پیغمبر جو جن لم نقصص علیک جن کا بیان ہم نے تجھے نہیں کیا تھا نفی ہو گئی علم غیب دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوندے تو کدی اللہ نہ آدھا منہم من لم نقصص علیک ہے اتنے تا حضرت صاحب اٹھی کر دے بیان نو دا پیدرہ صاحب او چیندہ سنت نبی پاک دیتے بابا آدم تک لگا وے درا دے سبحان اللہ سنی آوی نبی پاک دی جیری سنت ہے بابا آدم تک بیان کر حالے سٹیج تے کھڑ کے چٹا جھوٹ بولے دے چٹا اللہ دا قرآن کیا دے منہم من قصصنا علیک بعضے تے ایسے ہیں جنہ دے اسا واقعات تے حالات تے کو پہلے دسیں اور منہم بعضے ایسے من لم نقصص علیک جیرے اسا انہاں دے بیان تے کو اسا بیان ہی نہیں کیتا تو کیرے پیغمبر ہیں پائے تو ایک کو کی میں پتہ لگے تو فلانے دی پوچھتی جو فلانے دی فلانے جو ہوگی وما کان لرسول ما کان لرسول نہیں ہے ما کان ایک سوال مقدر دا جواب ہے اسا رسول تام منسون تو موجزہ لے یا بو منگا اے موجزہ بو منگا دے ہوندے ہیں اپنے بو نہ جس چیز دا مطالبہ کرے دے ہوندے ہیں اللہ فرمائے میرا پیغمبر کوئی رسول اپنی مرضی نال موجزہ نہیں لائے آئے تا ساڑے حکم نہ لائے کے آئے تو ساڑے حکم کے اندر لائے حکم نہ لائے کے اپنی مرضی نہ کوئی رسول بھی لائے کے تے کہ دی نفی ہو گئی مختار کل دی کوئی رسول اپنا اختیار نہیں رکھ سکتا سارے اختیار میرے چل دے ہیں ما کانا لرسول نہیں تھا کسی رسول کے لیے این یاتی بے آیتن کہ لے آتا وہ کوئی نشانی اللہ بِإِذْنِ اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ اجازت کے ساتھ فَإِذَا جَاءَ جب آ گیا امر اللہ کا حکم نزول عذاب کا دنیا یا آخرت میں تو قضیہ بالحق کے فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ ایک فیصلہ ہے عملی ایک فیصلہ ہے علمی فیصلے دے دو کہ ایک فیصلہ ہے علمی ایک فیصلہ ہے عملی علمی فیصلہ دنیا تے ہو گئے کہ سچ کے ہے تے باطل کے حق تے کون ہیں تے نہ حق تے کون ہیں علمی فیصلہ اتنے دنیا تے ہو گئے عملی فیصلہ دی قیامت دے اللہ کرنا ہے عملی فیصلہ دین قیامت دے ہونا ہے آگے جب آ گیا اللہ کا حکم فیصلہ کیا جائے گا ساتھ آ کے خاسرہ ہنالک المبطلون نتیجہ مجرمین نقصان میں ہوں گے اس جگہ مبطلون باطل لوگ اللہ الذی یہ آدھا دلیل عقلی توحید دوبارہ ہونا پائے اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے جعل لکم الانام جس نے بنایا تمہارے لیے چوپاؤں کو اصل انام حرام جانور اندے ہوتے بھی بولا میں درا دے
بنایا اس نے تمہارے لیے چوپاؤں کو لترکبوا منہا تاکہ تم سوار ہو منہا سے ومنہا اور بعض ان جانوروں میں سے ایسے بھی ہیں تاکلون جو تم کھاتے ہو. کچھ جانور ایسے ہیں جنہاں دے ہوتے تسا سواریاں کر دے ہو. اٹھ ہو گیا گھوڑا ہو گیا تے کھوتا او کھوتے تے سواری کوئی نہیں کر دے نا. یہ بھی تے ایک سواری دیے پہاڑی علاقے تے زیادہ چلدا بھی یہ کامیاب بھی کھوتا ہے جتھے پنجاروں بھی کامیاب نہیں تھی. ہاں ایسی چیزاں ایسا بنائیاں ہیں. اور بعض ایسے تاکلون جو تم کھاتے ہو گوشت بکری ہو گئی گائے ہو گئی باقی جتنے بھی حلال جانور ہیں جنہاں دا گوشت کھادا جاندے وہ اسی دے اندر داخل ہے. مینا سے تاکلون تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا تمہارے لیے فیہا ان جانوروں میں منافع اور بھی بہت سارے منافع ہیں اور بھی اتنے زیادہ جڑے گرنا تو بہر دودھ بھی نہ دے پیندے ہو انہاں بھی نہ دیا استعمال کر دے ہو انہاں دیا نسلاں بھی اگے بڑھا دے ہو. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا تاکہ تم پہنچو ان کے اوپر حاجتاً اپنی حاجت کو چاہے وہ حاجت دینی ہو یا دنیاوی فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے وعلیہا اور اسی کے اوپر اور بھی ہے وعلی الفلک اور کشتی پر بھی تحملون تم سوار ہوتے ہو تحملون سوار کشتی پر بھی تم سوار ہوتے ہو چیزیں بھی لاتے ہو. اچھا اے جانور انہاں دے منافع اور زیادہ ہیں. انہاں تے چڑھ کے تواڈے دل جڑے خواہش ہوندے جو سب ملتان وینے چڑھ کے اپنی ضرورت پوری کر کے والا واپس ہٹ بھی آندے نے. کشتیاں بھی اساں تواڈے واسطے بنائے نے. سب کچھ بناون والا کون ہے؟ اللہ. تے اس چیز دا عقل بھی تقاضا کریں دے عبادت دے لائق بھی کون ہے؟ صرف اللہ. فضل اللہ مخلصین لہ الدین وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور ان کے علاوہ بھی لوگوں دکھاتا ہے اللہ تم کو اپنی نشانیاں قدرت کی. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ پس کس اللہ کی نشانی کا تنکرون تم انکار کرو گے. اوے اللہ دی کیری نشانی دا تسا انکار کرے سو کیری نشانی تو تسا منہ پھڑے سو. ساریاں ایسی نشانیاں جو دلالت کرتے ہیں اللہ وحدانیت ہی اس کی وحدانیت کے اوپر. اپنے رب کی کون سی نشانیوں سے تم کیا کرو گے؟ منہ موڑو گے انکار کرو گے. افلم یسیرو یادہ ہے تخویف دا دنیاوی دا آیا پس نہیں وہ سیر کرتے فی الارض زمین میں فینظروا غرض سیر چاہیے کہ دیکھیں وہ کیف کانا کیسے تھے عاقبت الذین انجام ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھا. آج بھی لوگ دنیا سیر کر دیے سمندرہ چینا چیزیں سیر پہ کر دی آکے کوئی گل کرے بھئی وہ بھیڑے ہوئی تھے نہ کہتے کو حرام دی موت مرسو کے یاد ہے نہیں اللہ نہیں آکھا سیرو فی الارض اے غرض ہو رہے جیری اللہ دسی ہے جیری او سیر کر دے پہن انہوں دی غرض ہو رہے کل ہاں سی دیکھو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے ہیں وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ اور تھے وہ اکثر منہم ان سے بھی وَشَدَّ یہ دفعہ سبب غرور جنہاں دی وجہ تو انسان دے دل وچ غرور آندے یا تاں دے کثرت قومی کثرت مال کثرت بدنی یہ سارے چیزاں بندے غرور کیوں آندے میں آپ طاقتوار دیکھا کوئی آوے تو صحیح میرے نال لڑ کے ویکھے میں بچھا نہ سا ہے تے یاوت بندے کو غرور آندا ہے قوم تے برادری دی ہوتے میری برادری بڑی برادری ہے اتھاؤں کل دو پائن او مرے دی کٹو ونجو سارے ساڑی برادری تے کو غرور ہوندا ہے تے یاوت کو غرور ہوندے کثرت مال تے میرے کول مال بہت زیادہ اللہ فرمائے اوے تو اپنے مال کو دے دے ذرا پچھلا دے مال ویکھنا فرعون کو تھوڑا مال دیتا ہاں میں فرعون کو گھٹ طاقت آلہا فرعون دی کو تھوڑی برادری ہے تے کیویں میں تباہ تے برباد کی تے ذرا ان تے ویکھ چھوڑے اپنی پوزیشن جیری تو نپی کھڑے گندی بلا تو جوتی پاتی کھڑے تے جلیندہ نہیں پیا ہیں
گندے بلا تیرے دو کپڑا دے جوڑے تے شوں شوں کرے نے ہیں اکھائی تے کو میں ٹھیک دیتے تو یہ مفتی اینک ٹھکا کھڑ دے کوئی انہ ہے تو ہیں میری دیتو ہے نعمتہ دے شکرانے تو کیا کرے دا پہ نعمتہ کو پیا ایوے ونجیں دا تو لوگ کیا آکھ تو خدا ہی دی نظر چھک دی شالا چکی جیس خیال رکھ تو بندہ مارتے کو نظر دیتی بھی تو خواب مفتی میں ڈھو پیا بڑھے دے بندہ مار کو آج دی اختیار کر کو تیرے اندر انسانیت پیدا ہوئے قبل کانو اکثر منہم دیکھ تو صحیح انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے حالانکہ تھے وہ بھی بہت زیادہ مینوں میں ان سے گنتی میں بھی کثرت قومی وشد قوتاً طاقت میں بھی زیادہ تھے قوت بدنی وآثاراً فی الارض اور زیادہ تھے آبادی میں بھی زمین میں کثرت مالی فما اغنا عنہم چہارم ناکامی ان سے ما کانو یکسبون جو وہ کسب کرتے تھے چہارم عبادت معبودان باطلا معبودان باطلا دے نا تے او بھی کے کرے در خرچ کر دے ہونے ہیں انہاں دے ایویں گنبل بڑھوے دے ہونے ہیں پکیاں قبراں بیاویں دے ہیں ہر جمعہ رات کو دودھ تقسیم کر دے ہیں لیکن کچھ بھی انہاں دے کام تے کو نازے تو میرے بزرگ میں کو چھڑا لے سن فما اغنا عنہم پس نہیں کام آیا انہم ان سے ما کانو یکسبون جو وہ کسب کرتے تھے مشرکین کا معبودان باطلہ کو پکارنا وہ بھی کام نہ آیا وہ بھی کام نہ آیا فلما پس جب جاءتہم رسولوں جب آئے ان کے پاس رسول بالبینات واضح دلائل لے کر فارغو پس وہ خوش ہوئے اکڑ گئے بما ساتھ اس چیز کی اندہم جو ان کے پاس تھا من العلم علم سے او جرا جہلانہ علم آؤسی تے اتے اکڑ گئے وحاکا بہم سمرا اکڑان دا اتر پڑا ساتھ ان کے ما کانو بھی جو تھے ساتھ اس کے یستازعون وہ مذاق کیا کرتے تھے ویکت صحیح انہاں کو ساڑھے رسول آئے ہیں واضح دلائل لے کے ہیں لیکن انہاں کو جرے دور جہلیت علی علم آنا پیو ڈاڑے ساڑھے انج کرے دے ہیں دے تکڑے ہیں تے مائر ہیں تے فیصلے مکے دے ہیں تے وڈے نالے ہیں تے اساں جان دے ہیں تے سا علم رکھ دے اسی علم دے ہوتے کیا ہو گئے اکڑ گئے اگرچہ علمی جہلانہ ہا کوئی دینی علم بھی انہاں کو کوئی نا اور مذاق کرن لگ گئے کہ تو وڈا نیک آ گئے رسولہ نال استہزاء کرنا شروع کر دیتے تے بڑا توحیدی بن دیتے وڈا مسئلہ بیان تھی دا پہ تھا اے چیزہ انہاں مذاق کرنا شروع کر دیتا اسا انہوں کو برباد کیتا بہاکا بہم ما کانو بہی یستازعون فلما راو باسنا جب انہاں مذاق کیتے سب کچھ جرے انہاں ویکھے ساڑھے عذاب کو فلما راو جب دیکھا انہوں نے باسنا ہمارے عذاب کو تو قالو کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ ہم ایمان لے اللہ کے ساتھ وحدہ اس اکیلے اللہ کے ساتھ پہلے بھی اللہ تے ایمان تھا ہی بھی اللہ ہے زمین اسمانی پیدا کرن والا اللہ ہے موت حیات دیوان والا بھی اللہ ہے دھی پتر دیوان والا بھی اللہ ہے لیکن اللہ تک کریں دیں لیکن اس ٹائم وحدہ کوئی نہیں لیکن جس ٹائم انہاں عذاب ویکھے تو اس وقت آکھا لگے آمنا باللہ وحدہ کالو کہنے لگے آمنا ہم ایمان لے آئے بہیم کہ باللہ اللہ کے ساتھ وحدہ اکیلا وہ ہکو مشکل کشائے اور ساڑھے معبود نہیں اس وقت ساڑھے معبودوں کو کیا کیتا آنے چھوڑ دیتا آنے تے اس گالوں جیرا مشرک ہوندے تمے تک ہوندے مشرک کیا ہوندہ ہے تمہیں تک جے تک تھندی انگلی کو ملی رکھے تھا ماکھی دے ٹیمبا ٹیمبا دے موج ڈٹھا راوے تو واہ واہ کیتی رکھسی تے جیرے روک گئے عذاب آگئے تو دیکھا کہ معبودہ دے نا تے پورے بکرے تے گھٹے دیتی رکھ دا ایک جیرے عذاب دیتے تو اپنے معبودہ کو چھوڑ دیتے تو ہونا دے ہکو اکیلا اللہ اور کوئی نہیں موعد اللہ دی عبادت کریں دے بغیر تمے تے لالچ تو موعد دی سنگت صحبت بغیر تمے تے بغیر لالچ تو ہوندی ہے لیکن جرا مشرک ہوندے یہ تمے باز تے لالچی ہوندے عبادت کریں دے بھی لالچ طاقت کریں دے دو پکریں دے بھی تاں لالچ تک مالک کو سڑیندہ راسی نمازہ پڑھ سی نہ پڑھ سی تے کو ولا کوئی تکلیف ہے تے دور نہیں ہوندہ آگے تھوڑی نمازہ پڑھیے سے کہ آکسی
اگے کوئی تھوڑی نمازاں پڑھیے سے ہور تک ایسا جماعتاں نال پڑھ دے رہے اوے دے اوے رہ گئے ہیں اے دیکھ تمے تک پڑھدا رہی ہے نا اللہ دی عبادت کو عبادت سمجھ کے تتائیں نہیں پڑھا تو پڑھیا اللہ دی عبادت کو عبادت سمجھ کے دکھ آویا سکھ آویا خوشی ہویا غمی ہویا ہر حال چ مالک دی عبادت کریاں مالک دی عبادت سمجھ کے تو پڑھدا رہے عبادت نہیں سمجھی تائیں سمجھیے عادت تما سمجھے آئے تو اے میں ہوں نماز پڑھ سانتے روزی ڈھئی سی ہوں نماز پڑھ سانتے میں برکت پوسی اللہ فرمائے تو نماز پڑھ نہ پڑھ روزی تو کتے کوئی دینا تے کوئی بورا دے سا پیا اے گل نہیں عبادت کرنی بھی تا بغیر تمے تے لالچ تو کر تمے لالچ وچ نہ لے یا تمے تے لالچ کو مالک دی عبادت کر اپنے تے فرض سمجھ کے بغیر تمے اور بغیر لالچ اس وقت کہنے لگے عذاب جب دیکھا انہوں نے ہم ایمان لے اللہ کہلے کے ساتھ وَكَفَرْنَا اور ہم انکار کرتے بما کننا ساتھ اس کے کننا جو ہم تھے بھی اللہ کے ساتھ مشرکین شریک کرنے والے اللہ کے ساتھ جس کو ہم شریک کرتے تھے اس کا ہم انکار کرتے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ پس نہیں نفع دیا ان کو ان کے ایمان نے ان کی تصدیق دنیا میں اللہ کی توحید کی نفع نہ دیا کیوں کہ جب وہ عذاب دے چکے تھے عدم مقبولیت ایمان باس لما راؤ باسنا جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ بیان سنت اللہ کا اللہ کا طریقہ اللہ تی وہ جو قد خلت تک گزر چکا ہے فی عبادہ اس کے بندوں میں وخاسرون علیکا اور نقصان میں ہوں گے اس جگہ الکافرون کافر لوگ خسارہ کافروں کا اس جگہ ظاہر ہو جائے گا ایمان جا دو قسمیں ایک کے ایمان باس تے ایک کے ایمان یاس ایمان یاس اے دو جا عذاب ویکھے نہیں منجی تے بھی پیا ہوئے حال نہ سگے موت بھی نہیں آئی تے اجا عذاب ہی نہیں آیا پہلے توبہ کر لے وے اے قابل قبول اے ایمان یاس تے ایمان باس اے موت آمن لگے تے اس ویلے آکھے توبہ 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 یا عذاب ویکھے عذاب آمن لگے تے آکھے میں ہون توبہ کریندا اے ایمان باس اے قابل قبول اے جرا ایمان گھنین اے ایمان باس ہے انہاں عذاب ویکھا تے اس وقت توبہ کرن لگ گئے تے ایمان لے اس ویلے دا ایمان قابل قبول نہیں باقی خاسرہ ہنالک الکافرون خسارہ ہوگا اس جگہ کافروں کو تا کافر تا ہون بھی خسارے چ کافر تا اس جگہ بھی کہ دنیا تے بھی خسارے لیکن اتھا خسارہ زہر نہیں اتھے خسارہ زہر ہو جاسی اتھے خسارہ زہر ہوئے اس لیے فرمایا خاسرہ ہنالک الکافرون چلو مال ہے